بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حاضرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی نے رحمت کے مہینے تک ہم سب کو پہنچایا ہے، ایک موقع دیا ہے اپنے دربار میں بخشش کرنے کا، توبہ و استغفار کرنے کا اور اس مبارک مہینے کی رحمتیں پانے کا۔ یہ ہماری سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان نہیں ہیں، زندگی نہیں ساتھ دی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اگلا رمضان کیا ہمیں میسر آئے گا یا نہیں، یا اگلا دن ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لہذا اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی کو بابرکت سمجھتے ہوئے اور اس سے زیادہ استفادے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری یہ جو مجلسیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے گھروں میں، اس کی بھی فضیلت حدیث میں آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں، بیٹھتے ہیں، قرآن کا مدارسہ کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی یا تو تلاوت کرتے ہیں یا قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا قرآن پاک کی دروس وغیرہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے عبادت ہے۔ اور عبادت کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں اور ہر نوعیت سے، ہر قسم سے ہمیں اس مہینے میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ایسی مجلسوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ ہے اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے ایسے لوگوں کو ڈھانک لیتا ہے اور ان کا تذکرہ اللہ ان لوگوں کے بیچ میں کرتا ہے جو آسمان میں رہتے ہیں، یعنی فرشتوں کے پاس کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ دیکھو میرے فلاں بندے میرے فلاں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کلام کی باتیں سنتے ہیں یا میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آگے جو میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ پہلا درس ہے، اس لیے ماہ رمضان کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث سناتا ہوں اور اس کے بعد اسی سے متعلق جو ہے کچھ گفتگو کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعب ابن الحویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں اور پہلے سیڑھی پر جب آپ قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، اور دوسرے پر جب قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسرے پر جاتے ہیں تب آمین کہتے ہیں۔ یہ نیا کام تھا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، کہا اس سے پہلے آپ 12 منبر پر چڑھے ہیں لیکن ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میرے پاس جبریل امین آئے ہوئے تھے اور ایک دعا کر رہے تھے، مجھے آمین کہنے کا انہوں نے حکم دیا تھا۔ دعا یہ تھی کہ جسے ماہ رمضان میسر آ جائے اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی اور استغفار کر کے اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا نہ لے تو فأبعدہ اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہوں، جبریل امین دعا مانگ رہے ہوں، تو کیا وہ دعا اکارت ہوگی؟ کیا وہ دعا رائے گاں ہوگی؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان بد نصیبوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جن پر یہ لعنتی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹ آ رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں واپس پلٹنا چاہیے اور اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر اس مہینے کی آپ ناقدری کریں گے تو ایسی صورت میں جبریل امین کی بد دعاؤں کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ
کے مستحق ہوں گے، لہذا چوکنا رہنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، یعنی بنیاد کا مطلب ہوتا ہے ستون۔ اگر 5 پلرز ہیں کسی عمارت میں تو آپ کسی ایک پلر کو گرا نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہ جرم کرتے ہیں تو گویا کہ اس عمارت کے ساتھ غداری ہے، اس بلڈنگ کے ساتھ دھوکہ ہے اور اسے آپ کمزور کر رہے ہیں۔ دین کی بنیاد ہے، دین کی عمارت ہے جو 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور انہی 5 ستونوں میں سے ایک ستون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزہ بھی ہے۔ یہ روزہ ایک بنیادی اور بیسک عبادت ہے، اس سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ پاگل نہیں ہیں، اگر آپ مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں، آپ صاحب عقل ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے لیے آپ تیار رہیے۔ عقل مند ہونا ضروری ہے۔ عقل مند سے مراد یہ نہیں کہ بہت چالاک ہو، یعنی کوئی پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ شرط اسلام کے تکلیف کی شرطوں میں سے ایک بڑی شرط ہے۔ ایسے ہی آدمی بالغ اگر ہے اور اسی طریقے سے اگر بیمار نہیں ہے، تندرست ہے اور حاضر ہے، یعنی وہ مسافر نہیں ہے اور صاحب ایمان ہے، صاحب عقل ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم جب اپنے سماج پر غور کرتے ہیں، اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں، بہت سے ایسے بے روزے دار نظر آئیں گے جو تندرست بھی ہیں، جن کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا بھی ہے، جو بیمار بھی نہیں ہیں، جو مسافر بھی نہیں ہیں، یعنی جن کے پاس شرعی عذر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا استہزاء کر رہے ہیں اور روزے سے کنارہ کش ہیں۔ ایسے لوگ محتاط رہیں، ایسے لوگ چوکنا رہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ بھی یوں ہی گزر جائے گا، کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی سہولیات رکھی ہیں۔ جہاں قرآن پاک میں روزے کی فردیت کی بات کی گئی ہے، وہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، تمہیں ستانا نہیں چاہتا ہے، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے، تمہیں کسی دشواری اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ تمہارے لیے اللہ نے سہولت چاہیے۔ سہولت ہی کی شکلیں ہیں کہ اگر پورے مہینے کے اندر یعنی 11-12 مہینوں میں صرف اللہ نے 1 مہینے کے روزے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور وہ بھی اگر آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، تو بھی اسلام نے آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ روزہ توڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اگر آپ سفر پہ نکل رہے ہیں، آپ کو دشواری ہو رہی ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت آپ وہاں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو بھی اسلام نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ تو اب اتنی رخصتوں کے باوجود بھی، اتنی اجازتوں کے باوجود بھی، اللہ کے ہمارے ساتھ آسانیاں چاہنے کے باوجود بھی، اگر ہمیں یہ عبادت مشکل لگ رہی ہے اور ہمارے اوپر یہ چیز گراں گزر رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہم گویا کہ بہت بڑے بدقسمت ہیں، اور بدقسمت نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنتوں کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ مبارک مہینہ پائیں اور اس کے باوجود بھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کو منا نہ سکیں۔ اور اس حدیث کے دو جز اور ہیں، جس میں ایک بات یہ ہے کہ جس کے بوڑھے ماں باپ اسے میسر آئیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو منا نہ لے۔ تیسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس کے سامنے کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، یا اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اسی لیے ہمارے ننھے منھے بچے بھی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تب وہاں درود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کہتے ہیں، اور یہ بھی مختصر ترین درود ہے، یہ ہمیں اس کا عادی ہونا چاہیے، ہماری زبان پر یہ لفظ چڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تب ہم درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب بھی ہمیں ماہ رمضان میسر آ جائے تو اس سے پورے طور پر استفادے کی کوشش کریں، عبادت کی جتنی شکلیں بن سکتی ہیں تمام شکلوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، غریبوں اور بیواؤں کی دادرسی کریں، محتاجوں کی ضرورت پوری کر دیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر دیں، امت پہ اگر مشکل حالات ہیں تو ان کے لیے اپنے رات کی نمازوں میں انہیں یاد کریں، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اشک بہائیں تو امت کے حق میں دعائیں کریں، اپنے مسلمان بیماروں کے لیے دعائیں کریں، اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی ہاتھ اٹھانی چاہیے، اور یہ نیکیوں اور رحمتوں کا مہینہ ایسے گزرے کہ جب یہ جائے تب اللہ تبارک تعالی ہمارے اوپر سے گناہوں کا سارا بوجھ ختم کر دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔